وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سیرت کا جو سلسلہ چل رہا ہے وقت کے لحاظ سے بہت ہی مختصر ہے، موضوع کے لحاظ سے سیرت کا جو وسیع پہلو ہے اس کو تھوڑے سے وقت میں یا چند دنوں کی نشستوں میں اس کا حق ادا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اب ہمارے لیے بس 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اتوار، پیر اور منگل۔ 3 دنوں میں اس موضوع کو مکمل کر لینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تفصیل کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، بس اختصار کے ساتھ یا اشاریات کے طور پر کچھ باتیں رکھ کر اس موضوع کو مکمل کر لینا ہے۔ کل کی نشست میں مکی زندگی کے 13 سال پر مجمل طور پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہری اعتبار سے بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا رہا۔ یہاں پر آپ کو کوئی کام چین اور سکون کے ساتھ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ یہ 13 سالہ عرصے میں 2 مرتبہ ہجرت کا معاملہ پیش آیا۔ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال طائف کی طرف آپ نے ہجرت کی، لیکن طائف میں کوئی مستقل طور پر رہ کر آپ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بڑی مجبوری، قسم و پرسی کی حالت میں، مظلومانہ حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ لوٹ آ گئے۔ پھر اس کے 3 سال کے بعد نبوت کا 13واں سال تھا، اس وقت مدینہ کی طرف ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبوت کے 10ویں سال بڑی آزمائشوں کا سال رہا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ معراج کی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، آپ سبھی حضرات عموماً اس موضوع پر سن ہی چکے ہوں گے، چونکہ سیرت سے جڑا ہوا واقعہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کو سفر معراج کی بشارت سنائی۔ آپ کو لے کر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے تیز رفتار سواری کے ذریعے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آپ آسمانوں کی طرف
پرواز کر گئے، یہ سفر جاری رہا۔ حدیثوں کے اندر ایک ایک آسمان کی بھی تفصیل موجود ہے، کس کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی۔ بہرکیف 7 آسمانوں تک بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اوپر کے درجوں پر پہنچتے جاتے تھے۔ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، جن میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس طریقے سے ہر مقام پر یہ انبیاء کرام نے آپ کو مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہا، مبارکباد دی۔ یہاں تک کہ 7 آسمان مکمل کرنے کے بعد ایک آپ ایسی منزل پر پہنچے، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ کے ہم سفر تھے، ہر مقام پر آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں نشاندہی کرتے ہوئے بتلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں آپ رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کے آگے قدم نہیں رکھ سکتا، اگر رکھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ یہ کہا اور آپ رک گئے۔ اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اکیلے تنہا ہوا۔ کچھ قدم آگے بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب کیا، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے محمد تشریف لائیے، اے احمد تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے پہنچتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم میں بات کہی کہ قرب الہی سے اللہ کے حضور میں، اللہ کی جناب میں اس قدر قریب ہو گئے جیسے تیر اور کمان کے درمیان جو فاصلہ رہتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی منزل کسی مقام پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، کسی ایک جگہ محدود نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسی ذات کے سامنے آپ گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعزاز حاصل ہوا تمام انبیاء کرام میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اور گویا یہ عالم لامکان تھا، لامکان لا زمان، نہ زمانہ نہ مکان، نہ جگہ نہ وقت، ایسی منزل تھی جہاں کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم میں جو 27ویں پارے میں ہیں، کئی آیتوں کے اندر اس کا پورا منظر اور نقشہ وہاں پہنچنے کا اور وحی ہونے کا، اس وقت آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی نازل کیا اس کا ذکر، ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ اس وقت کا منظر اور نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ قلب مبارک، آپ کا دل بہت ہی مسرور اور مطمئن، کسی قسم کی حیرانی اور پریشانی خوف کا کوئی عالم نہیں۔ آنکھیں ہیں کہ نور الہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ذات رب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن نہ پلک جھپک رہے ہیں، نہ آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی ہیں، نہ آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ اس اطمینان کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہاں یہی بات کہنا ہے کہ ایک نعمت ہے دیدار خداوند الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخرت کے ساتھ خاص رکھا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء میں بلکہ تمام مخلوقات میں ممتاز اور بے نظیر، بے مثال، آپ جیسی نظیر نہیں، آپ جیسی مثال نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، یہ خصوصیات تھیں، تو اللہ نے اس نعمت میں بھی آپ کو خاص رکھا، کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ یہ سفر لمحوں کے اندر طے ہوا، وقت کی بات ہی نہیں، جگہ کی بات نہیں۔ پھر واپس آئے اور سیدھے آپ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام انبیاء کرام حاضر رہے، 1,24,000 انبیاء کرام، ان تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ واقعہ جسم اور بیداری کی حالت میں ہوا واپس آنے کے بعد، کیونکہ تمام انبیاء کرام وہاں پہنچے اور آپ کو امام الانبیاء کا شرف ملا،
سب کی آپ نے امامت فرمائی، اور انبیاء کرام آئیں تو کیا ان کے ارواح نہیں جسموں کے ساتھ آئے؟ کیونکہ نبی کا جسم، کوئی بھی نبی کیوں نہ ہو، تمام انبیاء کرام کے جسم محفوظ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھا لے۔ تو معلوم ہوا سے یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ ان کے ارواح کے ساتھ، ان کی روحوں کے ساتھ ان کے جسم بھی محفوظ رہ جاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی سے حضرات صحابہ ہوں، اولیاء اللہ اور صالحین ہو، نیک لوگ ہوں، جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو محفوظ رکھ دے۔ تو بہرکیف معراج کا واقعہ یہ چند منٹ کا واقعہ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے آپ کو جنت سامنے دکھلا دیا، جنت میں جو جو نعمتیں جن جن کو ملنے والی ہیں وہ بتلا دیا، دوزخ آپ کے سامنے رکھ دیا، دوزخ کا آپ نے مشاہدہ کیا، اور دوزخ میں کن کو کس گناہ پر کیا سزا مل رہی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، اور سارے عذابات آپ کے سامنے آتے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کے سامنے کائنات کی، جنت و دوزخ کی، عالم آخرت کی ساری چیزوں کو کھول کر رکھ دیا، اور آپ نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور پھر وہاں سے گھر واپس تشریف لے آ گئے۔ تو اس واقعے کو بھی یہ نبوت کے 10ویں سال ہی پیش آیا، اور ایسے وقت میں اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی، معراج کی نعمت عطا فرمائی، جب کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی، حضرت ابو طالب دنیا سے جا چکے تھے، بڑے صدمے گزر رہے تھے۔ تو گویا معراج ایک بشارت کے طور پر، ایک مقدمے کے طور پر، آئندہ کے لیے آپ کے لیے ایک نظام کے طور پر بتلا دیا کہ عنقریب آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں پہنچ کر آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ اسلام کی، دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ مدینہ کی سرزمین آپ کو بتلا دی گئی، وہ کھجوروں والے مقامات، وہاں کی چیزیں، وہاں کے پہاڑ، فتریل زمین، ساری چیزیں جبرائیل امین علیہ السلام نے وہ چیزیں آپ کو بتلا دی۔ تو اس سفر کے اندر عجیب و غریب واقعات آپ کے سامنے آئے۔ تو معراج کا یہ واقعہ بھی اسی مکی زندگی میں پیش آیا، اور اسی وقت ارض مدینہ کو آپ کے سامنے رکھا گیا، بتلا دیا گیا یہ ہجرت گاہ ہے، یہاں آپ کو اب مکے سے یہاں پہنچنا ہے۔ نبوت کے 13 سال مکمل ہوئے۔ 13ویں سال مینا کے موقع پر یثرب سے بہت سارے لوگ آئے، سب نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور دعوت دی کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس آئیے، ہم دل و جان سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر۔ جب یہ بات ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، اللہ کے حکم کا مجھے انتظار ہے، اللہ کا حکم ہوتے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی، حضرت ابوبکر اور مکے کے جتنے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، حضور کے خاندان کے لوگ، دوسرے لوگ، بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو ابھی ایمان نہیں لے آئے تھے، خاندان کے لوگ، انہوں نے بھی مدینے والوں سے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر لے جانا چاہتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہاں لے جائیں گے کہ آپ ان کی حفاظت کر سکیں گے، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے، مکہ ان کا وطن ہے، ہم سب یہاں ہیں، ہم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ اطمینان رکھیے، ہم ہر طرح سے ہماری جان، مال، سب کچھ، ہماری اولاد، سب کچھ ان پر قربان۔ اطمینان دلایا، وعدہ کیا، عہد لیا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، ان لوگوں نے بھی یہ اطمینان کر لیا، کہا ٹھیک ہے، یہ لوگ یقین دلا رہے ہیں، آپ اس کا ارادہ فرمائیے۔ اب مکے سے نکلنے کا معاملہ بڑا نازک تھا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، تو دشمنوں کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپس میں میٹنگیں کر رہے تھے، جمع ہو رہے تھے کہ اس معاملے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے، ان کو شہر سے باہر جانے نہیں دینا چاہیے۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، قتل کر دینا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جلا وطن کر دینا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کسی ایسے مقام پر قید کر دینا چاہیے کہ کوئی وہاں پہنچ نہ سکے۔ غیر طرح طرح کی باتیں ہوئیں دارالندوہ میں ایک مقام پر، تو ساری باتوں کو خود وہ لوگ ہی کاٹتے چلے جا رہے تھے، یہ ناممکن ہے، ختم کرنا بھی مناسب نہیں ہے،
اور جلا وطن کرنا بھی تو وہی بات ہوئی کہ وہ چلے جا رہے ہیں تو جلا وطن ہو یا وہ مدینہ چلے جائیں، دونوں ایک بات ہوئی۔ پھر کسی نے کہا کہ گھروں میں بند کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کوئی معمولی نہیں، ہر حال میں جہاں کہیں بھی وہ برابر پہنچ کر رہیں گے اور انہیں آزاد کر لیں گے۔ اسی موقع پر شیطان نے نجد کے ایک بڑے بزرگ کی شکل میں آیا، شیخ نجد کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ بہتر ہے آپ ان لوگوں اس معاملے میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم سب مل کر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آ جائے، سارے لوگ مل کر ایک ہی وقت میں معاذ اللہ حضور کو ختم کر دیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قبیلہ بنو ہاشم اور قریش کے تمام قبیلے مخالف ہو جائیں گے، آخر وہ ایک خون ہے، رشتہ داری ہے، برادری ہے، مذہبی اعتبار سے ان کے درمیان اختلاف ہے، یہ الگ پہلو ہے، لیکن ذات اور برادری خون کا معاملہ آ جائے تو سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بہتر ہے سارے قبیلوں کو جوڑ لو، ہر قبیلے سے لوگوں کو چن لو، ایک ایک آدمی لے لو، کافی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ قریش اور بنو ہاشم مدینے کے سارے قبیلے والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، گویا اس کام کے اندر سارا مدینہ شامل ہے، سارا مکہ شامل ہے، تمام قبیلے کے لوگ شامل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی، کہا کہ ہاں ٹھیک یہی ہے کہ موقع دیکھ کر اچانک ان کے گھر پر پہنچ کر ہم یہ کر لیں۔ اسی اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل چکا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے۔ جیسے ہی آپ نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہم سفر رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے خوشی سے کہا ٹھیک ہے تم میرے ہم سفر ہو۔ یہ سعادت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے تیاریاں کرنا رہا تو حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت اسماء جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی تھیں عمر میں، انہوں نے آپ کے سفر کی ساری تیاریاں کر لیں۔ اس کے بعد خبر تمام صحابہ میں بھی آہستگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ پھیلا دی گئی اور ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ نکل گئے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہو رہی تھی کہ کون کس طریقے سے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی بلایا اور کہا تم میرے مکان میں آ جاؤ، رات قیام کرو اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کی امانتیں ہیں اسے تقسیم کر کے چلے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہنچے، وہاں آپ نے دعا کی، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، فرمایا اے مکہ تو ساری زمین میں سب سے زیادہ مقدس محترم ہے، اللہ کی نظروں میں بھی تیرا بڑا مقام ہے، میں کبھی تجھے چھوڑ کر دوسری جگہ دوسری زمین پر ہرگز نہیں جاتا، لیکن تیرے لوگ اہل مکہ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو بڑی حسرت بھری نظروں سے آپ نے وہاں سے الوداعی کلمات کہا، ارض مکہ کو، زمین کو، مکے کی زمین کو، پھر آپ وہاں سے نکلے، اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت علی کو اس مقام پر لٹا دیا، میرے بستر پر سو جاؤ۔ آدھی رات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، دروازہ کھولا، سارے لوگ وہاں دشمن پہلے ہی سے آ کر موجود تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کیونکہ طے ہوئی تھی بات سارے قبیلے والے ایک ساتھ حملہ کرنا تاکہ اس قتل کا معاملہ ہر قبیلے کے اوپر آ جائے، یہ ان کی منصوبہ بندی تھی۔ چنانچہ سارے لوگ ٹھہرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک آپ نے پڑھا، سب کے سامنے سے نکل کر چلے گئے، دروازہ کھولا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ خاک اٹھائی آپ نے، ان کے چہروں پر پھینکی اور نکل گئے۔
جو بھی صورت ہو، اصلی حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک بشر کی نہیں، نور کی بھی حیثیت ہے، تو اس وقت آپ اپنے لباس نور میں سب کے سامنے چلے گئے، جس کی وجہ سے مادی انسانوں کی نگاہیں، انسانوں کی نظریں آپ پر نہیں پڑ سکیں۔ پیکر نور اپنی اصلی حالت میں نورانی شکل میں سب کے سامنے سے گزر گیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ صبح ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا کیا بات ہے، دروازہ نہیں کھل رہا، تو اندر گھسے تو حضرت علی کو پایا، اور اسی وقت انہوں نے محسوس کیا کہ حضور چلے گئے، تو فوراً مکے کے اندر چاروں طرف تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ وہ تلاش کیا جو سمندری راستے سے جا سکیں، عام شاہراہ جو عام طور پر مدینہ جانے کی تھی، آپ نے وہ رخ اختیار نہیں کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم غلام بھی تھے، ان کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مکے سے دور ہو گئے، سارے مکے کے اندر ایک خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، اعلانات ہونے لگے، اونٹوں کے انعام دینا، پیسہ دینا، طرح طرح کی باتیں، پیسوں کی لالچ میں، جانوروں کی لالچ میں، مویشیوں کی لالچ میں لوگ چاروں طرف تلاش میں نکل کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچتے پہنچتے غار ثور پہنچے۔ ایک غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ اس غار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جا کر غار کو پاک و صاف کر لیتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف دہ چیز آپ کے لیے سامنے نہ آئے۔ اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر میں دیکھ رہا ہوں جہاں ہم پیدل نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں یا پہاڑی پر سے چڑھ کر اتر رہے ہیں، پہاڑی پر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چڑھے اندھیری رات میں، حضرت ابوبکر کی یہ اتنی خدمت، اتنی محبت ہے، صحابہ میں کسی سے وہ درجہ نہیں۔ یہی وجہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر کو اہل سنت و جماعت کے تمام علماء، صحابہ اور وہاں سے لے کر آج تک بھی یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر، تمام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی کو ہم سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں، خیر ان کی فکر الگ ہے، اس سے گفتگو اس وقت مناسب بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری حدیثیں اگر وہ سناتے جاؤں تو یہ موضوع کے لیے رکاوٹ ہو جائے گی۔ چنانچہ عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حضرت ابوبکر کو سب سے افضل کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کو سنا۔ حضور نے اپنی زندگی میں تمام صحابہ کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کو نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جائیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خلافت کے لیے، خلیفہ ہونے کے لیے کہہ لیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کہوں گا، اگر آپ کو منظور ہے تو یہ کہہ دیں گے، اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رخ، پوری توجہ حضرت ابوبکر کی طرف ہے۔ میری موجودگی میں میرا رشتہ، میرا تعلق، میرا مقام، میرا منصب سب رہنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو مصلی پر آگے بڑھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے دین کا امام بنایا، نماز جو دین کی بنیاد ہے، دین کا امام جس شخص کو بنایا، ایسے آدمی کو ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانیں، اپنی دنیا کا قائد رہنما کیوں نہ تسلیم کریں۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔
اس موضوع پر بڑے اختلافات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہیں، لیکن یہ موضوع میں نے اتنی اختصار کے ساتھ یہ بات کہی، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ پوری امت میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، تمام لوگوں نے اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ جمعے کے خطبے میں عربی زبان میں ہوتا ہے، شاید اس کو بعض لوگ نہ سمجھے ہوں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق، یہ جملہ ہمیشہ جمعہ کے خطبے میں۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر میں ایک بات تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ تم میرے ساتھ چل رہے تھے تو کبھی میرے سے آگے بڑھ جاتے، کبھی میرے پیچھے ہو جاتے، کبھی سیدھے طرف چلتے، کبھی بائیں طرف چلتے، یہ ایسا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی آنچ، کوئی مصیبت، ذری بھی تکلیف نہ آئے، جو بھی ہے وہ ابوبکر پر آ جائے۔ سامنے اس لیے بڑھتا ہوں کوئی خطرہ آ جائے تو پہلے مجھ پر آئے، پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ پیچھے سے اگر کوئی آپ پر حملہ کرے، کوئی بات ہو تو مجھ پر پہلے حملہ ہو جائے۔ یہی کیفیت میرے دائیں طرف بھی رہتی ہے، بائیں طرف بھی رہتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت جذبہ دیکھا، تو کیا تم ہر تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کرو گے؟ میری تکلیف کی؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ کے لیے سب کچھ، یہ جملے۔ تو اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو دعائیہ جملے نکلے، وہ جملے میں نے تحریر کر کے لائے ہیں تاکہ آپ کو بھی سنا دوں۔ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، اے اللہ ابو بکر کو اس نیکی کے بدلے ابو بکر کو میرے ساتھ جنت کے جس درجے میں، جس منزل اور جس مقام پر رہوں، ابو بکر کو بھی میرے ساتھ رکھنا۔ یہ درجہ ہے صدیق الاکبر کا۔ یہ حدیث صحابہ میں بھی پھیل گئی، تو اس موقع پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے اندر ایک رشک، غبطہ کی کیفیت، یعنی کسی کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھ کر تمنا کرنا، خواہش کرنا، یہ اسلام میں جائز۔ حسد ایک ہے، غبطہ ایک۔ حسد منع ہے، وہ دین، دنیا، آخرت سب کچھ تباہ ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل رہے ہیں، یہ کیا ایسا بڑھ گیا ہے، یہ ہو جائے اس کے پاس، انہیں ذلیل ہو جائے، عزت مل رہی ہے تو رسوا ہو جائے، دولت ملی تو چلے جائے، اس کا مقام، اس کا اہل و عیال تباہ ہو، برباد ہو۔ خیر، حاسد کا ایک خیال نہیں، جس انداز سے بھی چاہے وہ حسد کرتا ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں حسد کرتے ہو تم؟ اللہ نے یہ چیز اسے دی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کو وقت کا بہت بڑا آدمی بنا دیا، بہت سا دولت مند آدمی بنا دیا، بہت بڑا اقتدار دیا، تو آپ اس کے عہدے سے جلنا، اس کی دولت سے جلنا، اس کی عزت سے جلنا، گویا یہ مانا ہوا کہ اللہ نے جو قدم اٹھایا، اللہ نے جو فیصلہ کیا، وہ فیصلہ آپ کو منظور نہیں۔ حسد کا معنی یہاں جا کر لوگ سمجھتے نہیں حسد کے معاملے میں، حسد کرنا گویا اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے۔ جس بندے کو جو چیز ملی ہے تم اسے پسند نہیں کر رہے ہو، خدا نے جس کو اپنی مرضی سے جو چیز دی ہے وہ چیز آپ کو ناخوش ہے، خدا کے فیصلے کو آپ ناراض ہیں، یہ معنی آتا ہے، اس لیے نیکیاں ساری برباد۔ لیکن ایک چیز غبطہ ہے۔ غبطہ کا معنی ہے اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، دین کی ہو، دنیا کی ہو، دولت ہو، علم ہو، صحت ہو، عزت ہو، جو بھی نعمت ہے اگر کسی کو ملی ہے، اسے دیکھ کر دل میں آپ کی بھی خواہش ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ چیز مل جائے، ہم بھی اس درجے کو پہنچیں، یا ہمیں بھی ایسی نعمتیں حاصل ہو جائے، یہ غلط نہیں ہے۔ تمنا کرنا، دعا مانگنا، اس کی نعمت زائل ہونے کی خواہش کرنا یہ منع ہے۔ ویسی نعمت اپنے لیے حاصل ہونے کے لیے دعا کرنا، تمنا کرنا یہ برا نہیں، اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر کی اس چیز کو دیکھ کر دل میں ایک یہ ہو گیا اور کہا کہ
والذی نفسی بیدہ لتلک اللیلۃ خیر من آل عمر، فرماتے ہیں ابو بکر نے اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی، وہ صحبت میں جو رہے، وہ ایک نیکی اگر مجھے مل جائے میں ساری نیکیاں اس کے بدلے دے دوں۔ ہم کتنے بھی نیکیاں کریں ابو بکر کی رضی اللہ عنہ اس نیکی کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ایک جگہ رکھی جائیں، ابو بکر کی وہ ایک نیکی ایک ترازو میں رکھے جائے تو ابو بکر کی نیکی بڑھ جائے گی۔ اتنی ساری نیکیاں کچھ بھی نہیں، یہ ساری نیکیاں بھی دے کر اگر وہ ثواب مجھے مل جاتا ہے تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہے ہیں، پھر لفظ جو لا رہے لتلک اللیلۃ خیر من آل عمر، عمر کی اولاد، اس کی آل، بیٹے سے جو نسل چلتی ہے وہ اولاد، بیٹی سے جو نسل چلتی ہے وہ آل، تو گویا میری نسل پشت در پشت یہ سب کچھ بھی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی نیکیاں، میری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے مقابلے میں کچھ بھی وزن نہیں رکھتے، یہ بہتر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن غار میں رہے، ایک دن نہیں، 3 دن۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم آتا تھا، مکے کے ساری حالتیں سناتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں لے آ کر پہنچایا کرتا تھا۔ اس غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرما۔ جب غار میں داخلے کا معاملہ آیا تو پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ باہر ٹھہریے، میں سب صاف کر کے بلا لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے تمام چیزوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ بند کر لیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور بہت ہی تھکے ماندے تھے، زیادہ دیر باہر بھی نہیں ٹھہرا سکتے تھے، خوف اور پریشانی کا عالم۔ فوراً اپنی پیر کی ایڑی وہاں رکھ کر بلا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر، آپ کی ران پر سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ جیسے لیٹ گئے اتنی گہری نیند آ گئی آپ کو پوچھیے مت۔ وہاں اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، برابر ڈس رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کو روایتوں میں حدیثوں میں ہے کہ ابوبکر حرکت نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی نیند میں خلل، آرام میں خلل نہ ہو، نیند نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن حد سے زیادہ سانپ کاٹنے سے جو درد ہو رہا تھا، جو تکلیف ہو رہی تھی، اس سے بے چین تھے، آنکھ میں آنسو بھی آ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے درد۔ اچانک آنسوؤں کا ایک قطرہ حضور کے رخسار مبارکہ پر گرا، اس گرمی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹ گئی۔ تو فوراً اٹھے، ابوبکر کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو کہا کہاں؟ تو فوراً آپ نے ایڑی وہاں سے پیر ہٹا دیا تو سانپ نکل کر چلا گیا۔ اسی وقت آپ نے اپنے دستے مبارک پھیرا۔ بعض روایتوں میں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن ہوا لگا دیا، اسی وقت وہ تکلیف، وہ زہر کی وہ جو کیفیت تھی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بھی بات دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری لمحات میں جب آپ کی عمر بھی 63 سال ہو گئی تو اس موقع پر آپ کو اچانک وہ زہر پھر لوٹ کر آیا۔ اس وقت اطباء وغیرہ نے دیکھا کہ نہیں، سانپ کا زہر بدن میں سرایت کر رہا ہے، تو اسی سانپ کے زہر کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی لیے آپ کو شہید کے درجے میں بھی رکھا گیا، معنوی طور پر، ظاہری طور پر۔ تینوں خلفاء شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری شہادت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اس کو ایک باطنی شہادت، جس کو شہادت سری کہا جاتا ہے، وہ درجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور وہ بھی اس انداز سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنی جان نچھاور کر، گویا موت وفات کا سبب وہ زہر ہے جو غار سور میں سانپ نے آپ کو ڈسا تھا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی کیفیت۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، غار کے پاس قدرتی طور پر نظام ہوا، کبوتری آئی، انڈے ڈالی،
جس کی وجہ سے کفار آپ کو اندر آ نہیں سکے. حفاظت کیسے گویا غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام تھا. اس مقام پر حضرت ابوبکر ذرہ بے چین ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ غار کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ غار ثور ہے. اور ثانی اثنین دو آدمی، وہ دو آدمی کے تعلق سے تمام مفسرین نے لکھا ہے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ میں سے کسی صحابی کے تعلق سے ایسی دلیل، ایسی سند نہیں ہے کہ قرآن نے آپ کو صحابی کہا. مصاحبت، صحبت، ہم نشینی جس کی وجہ سے قرآن میں حضرت زید کا نام آیا ہے وہ الگ بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی شہادت، یہ صحابیت، صحابی ہونا قرآن کریم کے حوالے سے بھی موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، جا رہے تھے. سراقہ ابن مالک شخص جو اونٹوں کے اعلان کی خبر سن کر وہ چلا آیا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ گیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ محسوس کی کہ آنے کی، تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس کی اونٹنی کے پیر زمین میں دھس گئے، گر پڑا. تو فوراً سنبھلا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھا کہ نہیں، حضور کو کسی طریقے سے پکڑنا ہے. وہ آ رہا تھا حضور کو گرفتار کر لینا اور اطلاع دینا، انعام حاصل کرنا، یہ نیت. دوسری مرتبہ بھی وہی سا ہوا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو بری طرح سے گر کر سامنے آ کر گر پڑا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے اٹھایا، پکڑا. تو اس وقت اس کی دل کی کیفیت بدل چکی تھی. دو مرتبہ گرا تو ایک الگ انداز تھا، تیسری مرتبہ گرا تو فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا. کہا کہ آپ کے ساتھ غیبی قوت ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، امان دے دیجئے، بدلہ نہیں لیں گے، کچھ نہیں لیں. اس کے دل میں خیال پیدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کوئی ایک ایسا حکم دے دیں یا انتقام لیں، بدلہ لیں، تو امان نامہ دے دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو امان نامہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ ایمان سے بھر دیا، وہ مشرف باسلام ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ایک جملہ نکلا، والبسہا سراقہ ابن مالک. آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا. سراقہ کو بھی بڑا تعجب لگا، کہاں ایران جیسی سلطنت جو زمانے کی سپر پاور سلطنت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اعتبار سے اس وقت کوئی ویسی یہ نظر نہیں آ رہی کہ بھئی یہ بھی پورے گورنمنٹ ان کے پاس ہے، سارا معاملہ. ویسے تو حالات نہیں تھے، مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے. سراقہ کو بھی ذرا دل میں لگی بات، تو یقین بھی ہو گیا کہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے یقیناً صحیح ہیں. ایمان سے مشرف ہوا، حضور ہوئے اور رضی اللہ عنہ کے درجے میں بھی آ گئے. یہاں تک کہ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سخت بیمار ہو گئے. اطباء نے کہا ان کے جینے کی امید نہیں ہے، ختم ہو جائیں گے. بہت سارے صحابہ ان کی عیادت کے لیے جاتے اور کہتے خیر آپ کا یہ آخری وقت ہے، اللہ خیر فرمائے. تو اس موقع پر ان کے چہرے پر مسرت پھیلتی تھی. تو بعض کو تعجب ہوا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت ہے، یہ آخری ہے، آپ اس موقع پر آپ مسکراتے ہیں، یہ کیا بات؟ لیکن کہا نہیں، کچھ بھی نہیں. جب یہ 2-3 مرتبہ ایسی بات ہوئی تو فوراً ایک صحابی نے پوچھا یہ مسکرانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہیے کیا بات؟ تو فرمایا سب لوگ سمجھ رہے ہیں میں بستر پر پڑ گیا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ غذا چل رہی ہے، سارے حالتیں موت کی پوری نشانیاں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے میں مر نہیں سکتا. سب کو تعجب ہوا. اس میں بہت سارے ایسے صحابہ بھی تھے جن کو اس حدیث کا علم نہ ہو کہ حضور نے ان کے لیے کہا ہے کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بات زیادہ عام بھی نہیں ہوئی. سراقہ اور ان کے درمیان کی بات تھی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کی بات، لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی. تو اس موقع پر حضرت سراقہ نے
کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سراخا میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ کنگن میں نے پہنے نہیں ہیں، لہٰذا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ حضور نے کہا ہے کہ کنگن دیکھ رہا ہوں تو میں پہنا ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے دنیا سے جا سکتا ہوں؟ چنانچہ ویسے ہی کئی دن بیمار ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے، تندرست ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت ایران فتح ہوا اور وہاں ہزاروں سال کے خزانے، ہیرے جواہرات سارے وہ سب مال غنیمت میں آ گئے مدینہ طیبہ میں، اور وہ تقسیم کا معاملہ ہوا تو جتنے بھی انصار تھے، مہاجرین تھے، جتنے بھی جہاد میں شریک تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے آ رہا تھا اٹھا کر دیتے چلے جا رہے۔ اس سامان کے اندر، اس ذخیرے کے اندر ڈھیر سا مال تھا، سونے کے چیزیں، کپڑے، یہ وہ، تو اس میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ جیسے سراخا جب سب کے سامنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر وہ کنگن ان کے حوالے کر دیا اور خود آپ ہاتھوں میں ڈال دیا۔ تو اب سراخا ابن مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس موقع پر یہ بات سامنے آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے میں ایک اتنی اہم بات ہے کہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت کیا تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ سراخا تمہارے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میں نہیں پہنا ہوں، لہٰذا میں مر نہیں سکتا۔ چنانچہ واقعی کنگن آپ کو پہنایا گیا اور یہ چیز میں اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی، سارے لوگ مدینہ کے باہر آ کر انتظار کرتے۔ پہلے تو آپ نے قباء کے پاس قیام کیا، وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی سارے لوگ آپ کے اعزاز کے لیے، استقبال کے لیے، لڑکیاں، جوان، بچیاں سب گھروں کی چھتوں پر ٹھہری ہوئی تھیں، ننھے ننھے بچے راستوں پہ چاروں طرف قطار بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے حضرت ابوبکر کو حضور سمجھ لیا، نہیں ہی دیکھے تھے لوگ، بہت سارے ایمان لا لیے تھے۔ میں نے 2-3 دن پہلے بات کہی تھی، وہاں اسد بن زرارہ اور دیگر مصعب ابن عمیر اور دیگر صحابہ جو پہلے جا رہے تھے، انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جو رومال تھا وہ نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کر دیا، تو لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے، اشعار بھی بہت پڑھے جا رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، لمبے چوڑے اشعار ہیں، دف بجا رہی تھیں، گا رہی تھیں، یہاں تک کہ حضور مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ صحابہ کی مدینہ کے جو انصار تھے ہر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان بنیے، ہاں آپ ہمارے مہمان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، یہ اونٹنی جس مقام پر ٹھہرے گی، جس گھر کے سامنے ٹھہرے گی، وہیں ہم اسی گھر کے اندر پہنچیں گے، اس گھر کے مالک ہی، اس گھر والا ہمارا میزبان ہوگا۔ یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ اونٹنی سے نیچے اتر گئے، ایک جگہ تشریف فرما۔ اب صحابہ کی نظریں حسرت سے، حیرت سے، بڑی تمنا سے اونٹنی پر لگ گئی ہے۔ اونٹنی چلتے ہوئے جا رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، چونکہ مدینہ کا مقام چاروں طرف سے مکانات تھے، وہ جگہ ایسی تھی جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے۔ چلتے 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 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہرے، تو حضرت ابو ایوب کی خوشی کی انتہا نہیں، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کے رسول میرا مہمان ہوگا، یہ سعادت میرے حصے میں، آپ تشریف لے آئیے۔ اسی موقع پر سارے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ابو لولو نامی ایک بہت ہی بوڑھا ضعیف آدمی آیا، چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ شاعر نہیں ہو سکتا، یہ نجومی فال کھونے والا نہیں ہو سکتا۔ ابھی اس قسم کی باتیں کر ہی رہا تھا، حضور نے فرمایا ابو لولو وہ حمیری کا وہ خط دے دو جو تمہارے پاس۔ حمیری ایک بادشاہ وہاں پہنچا تھا، اس نے حضور کے رہنے کے لیے مکان بنانے کا حکم دیا تھا اور ایک خط بھی دیا تھا۔ انصاریوں کی جتنی بھی نسل ہے اس حمیری بادشاہ کے ساتھ 400 علماء تھے، یہودی علماء بھی تھے، وہی علماء کی نسل ہے انصاریوں۔ تو اس طریقے سے خط یہ حمیری نے لکھا
اور ان کے حوالے کیا، وہ پہنچتے پہنچتے وہاں تک آیا اور وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے آ رہا ہوں، اگر میری زندگی باقی رہی، میری زندگی میں آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو میں آپ کی خدمت میں آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا تو آپ میدان حشر میں میری شفاعت کرنا۔ یہ خط امام زرخانی نے نقل کیا ہے، مواہب الدنیا میں ہے، وہ خط آج بھی موجود ہے، چھپ چکا ہے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد اسلم، تبع کا ذکر ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو، یہ پہلا آدمی ہے جو میرے دنیا میں آنے سے پہلے مجھ پر ایمان لے آیا۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس گفتگو کو میں کسی مقام پر ختم کر دیتا ہوں، مقررہ وقت سے بھی کچھ وقت زیادہ ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت الفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہماری اولاد ہماری نسلوں میں بھی یہ محبت پیدا فرما دے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق خبر میں، میدان حشر میں اور آخرت کی تمام منزلوں میں ساتھ رہے۔ اللہ حاضرین کے تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، ہمارے کمائیوں میں برکت دے، روزی میں وسعت اور کشادگی عطا فرما، روزی حلال عطا فرما، تاکہ اس حلال روزی کے اثرات ہماری اولاد میں منتقل ہو، جس کی وجہ سے وہ نیک اور صالح رہے۔ اے اللہ ہم جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو اپنے اہل و عیال کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جوان لڑکیوں کی شادی معاملات اور دیگر پریشانیاں، تو اپنے فضل و کرم سے سارے مسئلوں کو حل فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دین دنیا آخرت کے تمام بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔